دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی میدان میں محاذر آئی وہ طوفان آیا ہوا ہے، وہاں پہ بالکل طوفان کیا وہاں پہ بھونچال آیا ہوا ہے۔ اسپیسیفکلی کل ہم نے دیکھا کہ جو آڈیو کالز جو سامنے آئی ہیں جو کہ شوکت ترین صاحب نے جو کہ سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کال کی اپنے خیبر پختونخوا کے فائنانس منسٹر کو، پھر ایسے انہوں نے پنجاب کے فائنانس منسٹر کو جس طریقے سے انہوں نے کالز کی اور وہ سامنے آئی تو اس سے صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ سیاسی ماحول تھوڑا زیادہ گرم ہو گیا۔ تھوڑا آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ سیکرٹری ڈرافٹ سم تھنگ جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے گی کے اوپر، یہ اپنا کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ امور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن دا ویری فیکٹ از کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا وی کانٹ اسٹینڈ ون سائڈ، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل آن دا نیم آف وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ، آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا آئی ایم ایف کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا، اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا اچھا جانتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لینا، آپ تو دے نہیں سکیں گے، آپ دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینس 0، تو وہ ہم بالکل بتا دینا کہ بھائی ہم نہیں دے سکیں گے۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر، میں راستے میں آصف کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا کے اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے، وہ بنائیں گے جی جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ویسے اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو یہ ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے ٹھیک ہے نا۔ میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا آئی ایم ایف نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں، اور آلسو تو وہ کر دیں گے۔ مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا، آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل، اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر، بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین۔ وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی، وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو نا، اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے، وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو، لیٹ اس فرسٹ ڈو دی لیٹر نا، تاکہ یہ تو پتہ تو چل جائے۔
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. لیٹس فرسٹ ڈو دا لیٹر. خیر جب یہ دونوں آڈیو ٹیپس سنوائی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پہ کہنا بھی شروع کیا تھے کہ جعلی آڈیو ٹیپ ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اون کی گئیں. بالکل انہوں نے اون کی ہیں. اور ویسے یہ تو ایک ٹرینڈ ہے نا, بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے ہم ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتے ہیں. ایک طرف کے حامی جو ہیں وہ سائڈ لے رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف مخالفت کی جا رہی ہوتی ہے. مطلب بڑے بڑے صحافی کہتے ہیں جعلی, لیکن اس کے بعد انہوں نے خود آ کے اون کی. یہ فیصلہ ہم ظاہر کرنے والے کون ہوتے ہیں, یہ تو اس کا باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے. اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو آتی ہے تو اس کا فورینزک ہونا چاہیے, اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اصلی ہے یا نہیں. لیکن جب انہوں نے اون کر لی ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ مزید تو بحث ہونی چاہیے. لیکن وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ضرور بات کی. انہوں نے الزام عائد کیا ہے یہ خط IMF ڈیل کو سبوتاش کرنے کے لیے لکھا گیا کیا گیا. یہ اس خط کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ گفتگو میں تیمور سلیم جھگڑا اور سابق وفاقی وزیر خزانہ جو شوکت ترین ان کے درمیان جو گفتگو میں آیا, انہوں نے یہ بھی کہا مفتاح اسماعیل نے کہ مجھ سے پہلے یہ خط IMF کو بھیج دیا گیا. کیا کہا انہوں نے مزید, سنواتے ہیں آپ کو. جو گری ہوئی حرکت PTI نے کی ہے, جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا, اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے, اور پھر اس نے اس کے بعد محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں, تیمور جھگڑے کو فون کیا KP میں, اور اب اسد عمر اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور محمود خان بھی اس میں شامل تھے. شوکت ترین نے کہا کہ یہ ابھی نکال دو اس سے پہلے کہ کچھ ہو, اور گالیاں دی. محسن لغاری نے پوچھا کہ کیا ریاست کو نقصان ہوگا, تو شوکت ترین نے آئے بائیں شائیں کر دی. عمران خان کی سیاست پہ, عمران خان کی حوث پہ, حکمرانی کی حوث پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں؟ کیا ان کو شرم نہیں آئی؟ آج میرے پاس آئے, مجھے کہہ کے گئے یہ لوگ کہ ہم نے کسی کو پہچایا نہیں ہے, اور ریکارڈنگ چل رہی ہے. خدا کا خوف کرو. شہباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. وہی IMF کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے, اس کو اٹھایا میں نے پھر سے. یہ لوگ ملک کو دیوالیے پہ پن پہ چھوڑ کے گئے. 20,000 ارب روپیہ اس نے 4.25 سال میں عمران خان نے قرض چڑھا دیا, اور اب ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن ہو گیا. او بھائی, تم جہاں پہ لے کے جا رہے تھے دیوالیہ ہو جاتا. آج سری لنکا کا حال دیکھو, یہ ہم نے بچایا ہے, یہ شہباز شریف نے ملک کو بچایا ہے, اور آپ پھر یہ غداری کر رہے ہیں. میں یہ غداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کرنا چاہیے مجھے, لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ, یہ حرکت کر رہے ہیں آپ, اتنی 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 اوچھی حرکت, یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے. کیا عمران خان کو ایسا پاور میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے تیر چلا لیا پاور میں آ کے؟ کیا ملک کو امیر کر دیا؟ کیا ملک میں قرض کم کر دیا؟ کیا ملک کے اندر پڑھائی بڑھا دی؟ 10 میں سے ایک بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو جاہل ہے, وہ دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہے. عمران خان نے کیا کرا ہے؟ الزام لگائے جا رہے ہیں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے, اور یہ ایک ٹرینڈ ویسے بھی چل پڑا ہے کہ ایک طرف سے کوئی بات ہوتی ہے, دوسری طرف سے اس پر نیوز کانفرنس ہوتی ہے, ایک دوسرے پر الزام لگائے جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل خاصے غصے میں دکھائی دے رہے تھے. ویسے عموماً وہ بڑے بڑے فیصلے کر کے بھی کہہ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن کل خاصے غصے میں تھے. وہ کل کافی غصے میں بھی تھے, کیونکہ جس قسم کی وہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی ڈیل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, دوسری جانب جو سابق وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ جھوٹے الزامات نہ لگائیں. پروگرام دی رپورٹرز میں ان کا کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. ہماری آپس میں کانورسیشن وہ صحیح تھی, اور یہ ہم کریں گے. ہمیں کی طرف سے ملک دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. ارے بھائی نہیں, تیمور کا تو ایک ایشو ہے جو انہوں نے کوئی آپ کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے بجٹ میں ان کے جو چیزیں ان کو دینی تھی وہ نہیں تھی. 2 مہینے سے آپ ڈھونڈ رہے تھے اور آپ مل نہیں رہے تھے. ادھر بھی بہت تباہی کی اپنا. فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں, جو آپ نے کمٹمنٹ کی نہیں ہے سرپلس کی جو منصوبوں نے, وہ شاید پوری نہ ہو سکے. اور یہیں تک بات رہی. KP نے بھی جو خط ہے وہ IMF کو نہیں دیا. تیمور جھگڑا نے چیلنج کیا اس نے مفتاح اسماعیل کو, بتائیں کہ ہم نے خط اگر ان کا سال میں ہم نے IMF کو لکھا, پروو کریں. اگر پروو نہیں کر سکتے تو ریزائن کریں. حوصلہ لگانے کے ساتھ میری گفتگو ہوئی اور میں نے کہا نہیں, یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری کنسرن تھی وہ KP نے اپنا ایک موقف دے کے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا. ہوپفلی وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. یہ بھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ مفتاح اسماعیل کی تیمور جھگڑا سے بات بھی ہو چکی ہے, اور انہوں نے کہا تھا ہم پیر کو مل کے ہم اس کو بیسکلی سنبھال لیں. اور اس مبینہ خط کے حوالے سے جس کے بارے میں تیمور جھگڑا صاحب نے کال میں تو کہا تھا کہ لیٹس ڈو دا لیٹر فرسٹ, لیکن انہوں نے کہا میں نے لیٹر نہیں لکھا. جو 2 آڈیو ٹیپس آئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے بہت ہی پیارے معروف تجزیہ کار چودھری غلام حسین صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. چودھری صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی, یہ جو آڈیو ٹیپس تو سامنے آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلے تو ٹویٹر پہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ جعلی آڈیو ٹیپس ہیں, لیکن بعد میں شوکت ترین صاحب ہی ہمسیلف آپ کے اپنے شو میں انہوں نے اون بھی کیا اس کو.
لیکن انہوں نے تو زیادہ جو اس طرح سے بات کو بڑھایا گیا ہے، لیکن جو وہ ان کو ایمفسائز کر رہے ہیں اپنے فائنانس منسٹر کے پی کو کہ بھئی آپ کہیں کہ جو فلڈز کی وجہ سے جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی پیسے دینے کی وہ ہم شاید نہ دے سکیں. دس از واٹ کرکس آف دی میٹر از. تو وہ جی آئی ایم ایف ڈیل کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ تو حاصل ہو گئی ہے. اب پوائنٹ سکورنگ تو چلے گی. ابھی آپ ان سے پوچھیں بھئی آپ نے ٹیلی فون ٹیپ کیوں کی ہے؟ کوئی جواز ہے؟ لیکن پہلے آپ کو نہیں لگتا ماضی میں یہی مطلب پہلے کہتے تھے کہ ہاں جی ٹیپ ہونی چاہیے کیونکہ ملکی سالمیت کا سوال پہ وہ اس کو کہیں نہ کسی سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنک کر دیا جاتا تھا کہ جی اس لیے کالز ٹیپ کی جاتی ہیں؟ نہیں، بات مناسب نہیں ہے. آپ پرائیویٹ کنورسیشن لوگوں کی وہ ٹیپ کریں، وہ تو اس کی منع کیا ہوا. سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہوئی ہے، ایک گورنمنٹ گرا دی گئی تھی ان کاموں کی وجہ سے. لیکن بہرحال یہ محاذرہ ہی تو چل رہی ہے، تو محاذرہ کا تو یہ عالم ہے اور عوام کی حمایت کا یہ عالم ہے. یہ تو ذیشان بھی مانیں گے نا کہ 5.5 ارب یا پتہ نہیں ابھی مزید چلتی تو یہ 10 ارب سے بھی کراس کر گئی ہوتی. اللہ کرے بالکل جی ایسا، اور لوگوں کو تو میرے خیال سے لوگ کریں گے بھی شاید، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو آپ نے پرائیویٹ کانورسیشن کی بات کی ہے تو اگر جو کرکس دیکھا جائے اس کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ واز اٹ اے پرائیویٹ کانورسیشن ایکچولی؟ اور وہ بھی سر 2 صوبائی وزراء ہیں اس میں انوالو. جی وہ ایک پارٹی کے ہیں نا، تو انہوں نے اپنا وزیر خزانہ جو رہے ہیں شوکت ترین ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم اس وقت یہ پیسہ جو تھا ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے وہ اس وقت ہم نہیں دے سکیں گے فلڈ کی وجہ سے. دس از واٹ ہی از سیئنگ. میں نے جو اس کی ساری کنورسیشن کئی دفعہ سنی. وہ اسٹیٹ والی گفتگو بھی سنی آپ نے اس میں؟ اسٹیٹ والی وہ اس میں یہ شبہ تو پڑتا ہے کہ جی نقصان ہوگا، وہ نہیں کرنی چاہیے بات. چلیں چوہدری صاحب اب خط کی طرف آ جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب وفاقی وزیر خزانہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ خط آئی ایم ایف کو بھیجا گیا، اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ یہ ثابت کر دیں میں استعفیٰ دے دوں گا. یہاں پر الزام لگانا تو ایک روایت رہی ہے، اسے ثابت کرنے کی کوئی روایت نہیں. جی ذیشان اب انکوائری کرائیں نا. وہ کہتے ہیں نا اگر یہ میں نے بھیجا ہے خط یا ان کو آئی ایم ایف کو دیا ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں یا پھر یہ دیں. یہ تو ایک بڑی چیلنج ہے. آپ کو پتا ہے نا یہ تیمور جھگڑا جو ہے یہ لیٹ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کے یعنی نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے صاحبزادے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. چلیں اچھا ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو یہی ہے اور سب کا ہونا بھی چاہیے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا شکار ہے. لوگوں کا سوچنا چاہیے، پاکستانیوں کا سوچنا چاہیے، مشکلات میں گھرے ہوں کا سوچنا چاہیے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ترجیح جناب کچھ اور ہی ہے. کیا کہیں گے اس نہیں، ان کا تو اپنے مطلب حلوہ مانڈا. آپ نے دیکھا کہ 22 سے 21 دن ہو گئے آپ کو آف ایئر کیا ہوا ہے. کسی کو شرم آ رہی ہے؟ شوری صاحب آپ تو خیر زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ زیادہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور آپ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے چیئرمین پیمرا کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا گیا ہے. 7 ستمبر کو انہوں نے کورٹ میں بھی جانا ہے. کورٹ کی واضح احکامات ہے کہ چینل کھولا جائے، ابھی تک چینل ہی نہیں کھولا گیا. نہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اب جس دن وہ ان کو کوئی عدالت بلا کے تو سزا دے گی تو پھر یہ بل بلائیں گے، کیونکہ یہ تو 5-6 آرڈرز کر چکے سندھ ہائی کورٹ. آج ایک دوسری جگہ بھی لگ گیا کیس. تو اللہ کرے کہ ان کو عقل آ جائے. یہ تو مناسب نہیں ہے. آپ ہزار بندہ یعنی، اور یہی اگر ایئر وائی آن ایئر ہوتا تو یہ 5.5 ارب جو ہے یہ 10 ارب کو کراس کر گیا ہوتا. بالکل بالکل یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں اور یہ تو کوئی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے چوہدری صاحب بہت شکریہ. آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. اگر اے آر وائی اس وقت آن ایئر ہوتا جتنی ویورشپ وائی کی ہے، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ بات ثابت شدہ ہے، تو یہ جو لوگوں نے امداد کا اعلان کیا ہے یہ 5 ارب سے کہیں زیادہ ہوتی. یہ بات بالکل درست ہے. اور دوسری بات جو چوہدری صاحب نے کی کہ اس وقت جو ہے نا اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کے لیے سوچیں جناب، سیلاب زدگان کے لیے سوچیں، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے سوچیں. بہت اچھی بات کی. دیکھیں لوگ ہیں تو پھر مطلب ملک ہے تو پھر سیاست تو بعد میں چلتی رہے گی. لیکن ابھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لوگوں کو بچایا جائے. وہاں پہ اگر آپ پہلے کی دیکھ لیں ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ نہر فرات پہ
कुत्ता भी मर जाए तब भी सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, भूख और फ्लास कितनी बढ़ गई है, लोग बेसर सामानी की हालत में है। तो इस वक्त तो सारी चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत के लोग हों, सबका एम्फेसाइज यही होना चाहिए कि हमने किस तरीके से लोगों को इस बड़ी आफत से बचाना है, उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम करना चाहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।